میں اٹھ کر پلنگ پر چڑھ گیا اور دوسری طرف رنگا پر چھلانگ لگا دی جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور کچھ دیر تک تو اسے وہیں رگیدتا رہا، پھر اسے کھینچتا ہوا کھلی جگہ پر لے آیا اور ایک بار پھر اسے رگیدنے لگا۔ رنگا میرے نیچے تھا، میں اس کے سینے پر سوار تھا۔ اس نے اچانک ہی اپنے آپ کو اوپر اٹھاتے ہوئے سر سے ٹکر ماری۔ شاید وہ میری ناک کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، لیکن میں نے بھی سر کو تیزی سے حرکت دی تھی۔ اس کے سر کی ٹکر میرے رخسار کی ہڈی پر لگی اور میرا دماغ تک جھنجھنا اٹھا۔ میری گرفت ایک دم ڈھیلی پڑ گئی اور رنگا نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس نے مجھے پیچھے اچھال دیا۔ میں کلا بازی کھاتا ہوا پشت کے بل دروازے سے باہر جا گرا۔ لاؤنج میں حریری ایک اور آدمی سے گتھم گتھا ہو رہی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ نازک سی لڑکی اب تک اس ہٹے کٹے شیدی کے قابو میں نہیں آئی تھی۔ میں نے سنبھلتے ہی شیدی کی کھوپڑی پر زوردار ٹھوکر مار دی۔ وہ بلبلا اٹھا۔ میں اس پر پھر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن رنگا اور اس کا دوسرا ساتھی کمرے سے برآمد ہوئے اور بیک وقت مجھ پر پل پڑے۔ رنگا کے پیر کی ایک زوردار ٹھوکر میری کھوپڑی پر پڑی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر نیلی پیلی چنگاریاں سی رقص کرنے لگیں۔ میں سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر جھکتا چلا گیا اور وہ دونوں میرے اوپر ٹھوکروں اور گھونسوں کی بارش کرتے رہے۔ جب آواز بحال ہوئے تو بازی پلٹ چکی تھی۔ حریری اور میں ایک صوفے کے قریب قالین پر پڑے تھے اور وہ تینوں ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ رنگا کا ایک ساتھی تو اپنا سیدھا بازو دوسرے ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ کرب تھا، جبکہ خود رنگا اور دوسرے آدمی کے ہاتھوں میں چاقو تھے۔ تم تو سنا 6 آدمیوں کو مار گراتا تھا، مگر تم تو بالکل پھوس نکلا باجا، رنگا نے مجھے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم رنگا ہوں، میرے سامنے تو بڑا بدماش لوگ ماتھا ٹیکتا ہے۔ تم کس باغ کی مولی ہے باجا؟ مولی باغ میں نہیں کھیت میں ہوتی ہے رنگا، میں نے کہا۔ ہم جدھر مرضی مولی اگا لیں، تم ٹوکنے والا کون ہوتا ہے؟ رنگا نے مجھے ایک اور ٹھوکر مار دی۔ اور یہ رنڈی، اس نے دوسری ٹھوکر حریری کو ماری۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ اس کو اپنے حسن پر بڑا ناز ہے نا، آج ہم اس کا فوٹو ایسا بگاڑے گا کہ لوگ اس کی طرف دیکھ کر تھوکے گا بھی نہیں۔ لیکن اس کا فوٹو تو ہم بعد میں بگاڑے گا، پہلے ہی ہم کو بتائے گا کہ اس نے زیور والا تھیلا کدھر رکھا ہے۔ تم مجھ سے کچھ نہیں پوچھ سکو گے، حریری نے جواب دیا۔ تم نہایت گھٹیا اور بے ایمان آدمی ہو۔ اگر ناجی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرتی تو اس کے ساتھ مل کر بزنس میں اس سے کہیں زیادہ کما سکتے تھے۔ تحریمی جیسا آدمی بھی تمہارے قدموں پر جھک جاتا، لیکن تم چند لاکھ کے زیورات اور صرف 10 کلو ہیروئن دیکھ کر ایک ایسے شخص کو دھوکہ دینے پر تیار ہو گئے جس نے تم پر اندھا اعتماد کیا تھا اور اپنا سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا تھا۔ تمہیں اپنی بدعمالیوں کی سزا ملی ہے رنگا، اب تم بالکل کلاش ہو چکے ہو۔ تمہارے وفادار ساتھی تمہیں چھوڑ گئے، وہ زیورات اور 10 کلو ہیروئن بھی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی۔ اب تمہارے پاس کچھ نہیں، بہت جلد تمہارے یہ آدمی بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے اور تم سڑکوں پر بھیک مانگتے نظر آؤ گے۔ چپ رہو رنڈی، رنگا غرایا، میں تمہیں چیر کر پھینک دوں گا۔ نہیں رنگا، کچھ نہیں کر سکتے۔ حریری کے ہونٹوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم تو اتنے عرصے میں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اب کیا کر لو گے؟ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ رنگا ایک دم طیش میں آ گیا۔ اس نے حریری کو 3-4 ٹھوکریں رسید کر دیں۔ حریری ہر ٹھوکر پر کراہتی ضرور تھی، لیکن وہ چیخی ایک مرتبہ بھی نہیں تھی۔ اسے اس طرح پٹتے دیکھ کر میں نے ایک مرتبہ اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے دوسرے ساتھی نے چاقو کی نوک میری گردن سے لگا دی تھی۔ اس طرح میں بے بس ہو کر رہ گیا۔ تمہاری باتوں سے پتہ چل گیا ہے کہ وہ حرامی ٹیڈی بھی تم لوگوں سے ملا ہوا ہے۔ ہیروئن وہی چرا کر بھاگا تھا۔ اب تو میں تم لوگوں سے اس تھیلے کے علاوہ ہیروئن کا بیگ بھی وصول کروں گا۔ تم ہم سے کچھ بھی وصول نہیں کر سکو گے رنگا، حریری نے کہا۔ رنگا ایک بار پھر حریری کو ٹھوکر مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس مرتبہ مجھے موقع مل گیا۔ میں نے بڑی پھرتی سے اپنا ایک پیر آگے کر دیا۔ رنگا کا پیر میرے پیر میں الجھا اور وہ لڑکھڑا گیا۔ اس کے ساتھیوں کی توجہ ایک لمحے کو میری طرف سے ہٹی اور میں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جگہ سے لوٹ لگا دی۔ اس شخص نے چاقو سے حملہ کیا، لیکن میں اپنے آپ کو بچا کر تیزی سے کھڑا ہو گیا اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حریری بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور بلی کی طرح غراتی ہوئی رنگا پر حملہ آور ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گویا یہاں غزر مچ گیا۔ ہم سب ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ رنگا کا تیسرا ساتھی بھی اس لڑائی میں شریک ہو گیا۔ اس کا سیدھا ہاتھ تو اب کسی کام کا نہیں رہا تھا، تاہم وہ لاتوں سے کام چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ہنگامہ جاری تھا کہ ایک آواز سن کر میں چونک گیا۔ بس بہت ہو گیا، ختم کرو یہ ہنگامہ۔ رنگا چھوڑ دو انہیں ورنہ گولی مار دوں گا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ تابندہ اپنے کمرے میں کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔
ہمارا ہنگامہ لاؤنج میں ہو رہا تھا۔ اس دوران تابندہ نے کسی طرح اپنے ہاتھ پیر کھول لیے تھے اور وہ کہیں سے پستول نکال کر لے آئی تھی جس پر سائلنسر بھی لگا ہوا تھا۔ رنگا نے اس وقت حریری کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ اس نے بھی تابندہ کے ہاتھ میں پستول دیکھ لیا تھا، لیکن اس نے حریری کی گردن نہیں چھوڑی۔ تابندہ آگے آگئی۔ اس نے ایک بار پھر رنگا کو وارننگ دی اور پھر پستول نے شور نہیں بچایا۔ البتہ رنگا چیخ اٹھا تھا۔ گولی اس کی ٹانگ پر لگی تھی اور پنڈلی کا گوشت چیرتی ہوئی نکل گئی۔ ٹانگ سے خون کی دھار بہہ نکلی۔ رنگا نے حریری کو چھوڑ دیا اور زمین پر گر کر دونوں ہاتھوں سے ٹانگ پکڑ لی۔ اس کے دونوں ساتھی جونکوں کی طرح مجھ سے لپٹے ہوئے تھے۔ رنگا کو زخمی ہو کر گرتے دیکھ وہ بھی مجھے چھوڑ کر الگ ہٹ گئے اور دونوں نے ہاتھ سروں سے بلند کر لیے۔ حریری چلنے میں گردن سہلاتی رہی اور اس نے رنگا کو ایک دو ٹھوکریں ماری اور الگ ہٹ گئی۔ میں نے بھی اپنی شرٹ کے نیچے سے پستول نکال لیا۔ میں اگر چاہتا تو شروع ہی میں تم تینوں میں سے کسی ایک کی کھوپڑی اڑا کر اس قصے کو ختم کر دیتا۔ میں نے باری باری ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں بلا وجہ خون میں ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا۔ تم جیسے بغیرت کے لیے اتنی سزا کافی ہے۔ میری طرف سے تمہیں چھٹی ہے۔ تاہم حریری اگر تمہیں کوئی سزا دینا چاہے تو لعنت بھیجو اس کمظرف پر۔ حریری نے کہتے ہوئے رنگا کے منہ پر تھوک دیا، اس کے لیے اتنی سزا کافی ہے۔ اگر آئندہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اور تم دونوں، وہ اس کے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئی، اگر تم لوگ اپنی بھلائی چاہتے ہو تو اس کا ساتھ چھوڑ دو۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے خاطر اپنے آپ کو ذلیل کروایا جائے۔ اب اسے اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ رنگا کی عجیب کیفیت تھی۔ اس ذلت اور رسوائی سے اس کا چہرہ کچھ اور سیاہ ہو گیا تھا۔ وہ خونخوار نظروں سے کبھی حریری اور کبھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ایک ساتھی نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھنا رنگا، حریری نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خانم تابندہ ایک شریف اور معزز عورت ہیں۔ یہاں اگر تم نے غلطی کی ہے اور یہ پہلی غلطی تھی اس لیے تمہیں معاف کر دیا گیا ہے، لیکن آئندہ اگر تم اس کوٹھی کے آس پاس بھی دیکھے گئے تو تمہاری لاش ہی واپس جائے گی۔ اب تمہیں اس طرف کا راستہ بھی بھول جانا چاہیے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، یہ بدمعاشی تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ایسے دھندے تو اپنے زور بازو پر کیے جاتے ہیں، دوسروں کے بلبوتے پر نہیں۔ دوسرے اب تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور جو رہ گئے ہیں ان کا حشر تم دیکھ چکے ہو۔ اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ یہ سارے دھندے چھوڑ کر ماہی گیری شروع کر دو۔ ویسے بھی اس دھندے میں تمہارے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ ہم نے وہ ہیروئن تحریمی کو واپس کر دی ہے اور تحریمی تمہارے پیچھے لگ چکا ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کرنا، اب تم جا سکتے ہو۔ رنگا خونخوار نظروں سے حریری کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دونوں ساتھی اسے سہارا دے کر لاؤنج والے دروازے سے باہر لے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ وہ گیٹ سے باہر نکل کر گلی میں دائیں طرف مڑ گئے۔ ان کی گاڑی شاید موڑ پر کسی جگہ کھڑی تھی۔ میں نے گیٹ بند کر دیا اور واپس آ گیا۔ برآمدے والا دروازہ بھی بند تھا۔ حریری اور تابندہ لاؤنج میں موجود تھیں۔ اس دھینگا مشت میں حریری کی قمیض ایک کندھے سے پھٹ گئی تھی۔ اس کے بال بکھر کر چڑیا کے بکھرے ہوئے گھونسلے کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ تابندہ کی حالت بھی خاصی ابتر تھی۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ ہمارے آنے سے پہلے اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس وقت 2 بجنے والے تھے۔ تابندہ حریری کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور باتھ روم میں گھس کر خراشوں پر لوشن وغیرہ لگانے لگی۔ میرا حلیہ بھی ابتر ہو رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جانے کے لیے صوفے سے اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں ایک دم اچھل پڑا۔ گھنٹی کی آواز بم کے دھماکوں سے کم ثابت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو کے جواب میں ٹیڈی کی آواز سنائی دی تو میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ کیا بات ہے ٹیڈی، خیریت تو ہے؟ میں نے پوچھا۔ فون کی گھنٹی کی آواز سن کر تابندہ اور حریری بھی باہر آ کر دروازے کے قریب رک گئی تھیں اور دونوں الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں چند منٹ پہلے علاقے میں پہنچا ہوں اور یہاں آتے ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ رنگا 2 آدمیوں کے ساتھ تمہاری طرف گیا ہے۔ اسے کسی طرح تابندہ کی کوٹھی کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ شاید پہنچنے ہی والا ہوگا۔ میں بھی یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں۔ گھبرانا مت واجہ، ٹیڈی ایک ہی سانس میں کہتا چلا گیا۔ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ٹیڈی، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ان کے ارادے خطرناک ہیں واجہ، تم رنگا کو نہیں سمجھتے، وہ بہت کمینہ آدمی ہے، ٹیڈی نے کہا۔ وہ اپنی کمینگی کے ساتھ واپس جا چکا ہے اور اب علاقے میں پہنچنے ہی والا ہوگا، میں نے جواب دیا اور پھر اسے تفصیل سے بتانے لگا کہ یہاں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے واجہ، ٹیڈی نے کہا، میں یہاں انتظار کرتا ہوں۔ وہ جوان کا بچہ ہے تو ہم بھی اس سے 2 بات کر لیں گے۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتا دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا اور حریری اور تابندہ کو
ٹیڈی سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ دونوں پھر کمرے میں گھس گئیں اور میں بھی اپنے کمرے میں آ کر چوٹوں کا جائزہ لینے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد میں باہر نکلا تو حریری لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کپڑے بدل چکی تھی اور اپنا حلیہ درست کر چکی تھی۔ رنگا نے اس کی اچھی خاصی پٹائی کی تھی۔ اسے شاید کچھ اندرونی چوٹیں لگی تھی۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار نمایاں تھے۔ تابندہ کچن میں تھی۔ چند منٹ بعد وہ چائے بنا کر لے آئی۔ کپ میز پر رکھنے کے بعد وہ درد رفع کرنے والی ایک گولی اور پانی کا گلاس بھی لے آئی۔ اس نے گولی حریری کو کھلا دی اور پھر چائے کی چسکیوں کے ساتھ ہم آج کے اس واقعے پر تبصرہ کرنے لگے۔ اب ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا، رنگا دوبارہ بھی کوئی اچھی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا؟ میرا خیال ہے نہیں، حریری نے جواب دیا۔ میں اسے اچھی طرح سمجھ چکی ہوں۔ وہ اپنے سے کم تر لوگوں پر تو ظلم کر سکتا ہے، لیکن برابر کے لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس کے آدمی بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ جو ایک دو رہ گئے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے۔ یہاں سے وہ پٹ کر گیا ہے، دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ یہاں اس کی عزت افزائی میں جو کسر رہ گئی ہے وہ ٹیڈی پوری کر دے گا۔ اور پھر تحریمی بھی موجود ہے۔ ہمارے منصوبے کے مطابق تحریمی کے ساتھ بھی اب تک بہت کچھ ہو چکا ہوگا۔ وہ یقیناً ہم پر شبہ کرے گا، لیکن اب ہم بڑی آسانی سے اس کے شبے کا رخ رنگا کی طرف موڑ سکیں گے۔ وہ کیسے؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہاں ہونے والا رنگا کا ہنگامہ ہمارے کام آئے گا، حریری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہم نے رات 12:30 بجے کے قریب تحریمی سے ڈیلنگ کی تھی۔ ہمارے منصوبے کے مطابق 1-1:30 بجے کے درمیان اس پر حملہ ہوا ہوگا اور ٹھیک اسی وقت رنگا یہاں موجود تھا، لیکن اپنے علاقے سے باہر وہ زخمی حالت میں واپس گیا ہے۔ ہم بڑی آسانی سے تحریمی کو باور کرا سکتے ہیں کہ اس پر حملہ رنگا نے کیا تھا۔ حملہ آور پارٹی میں 2 آدمی ایسے بھی ہیں جو رنگا کی پارٹی میں رہ چکے ہیں۔ ان میں ایک آدھ اگر مارا بھی گیا تو تحریمی اسے شناخت کر لے گا، اور اگر کوئی پکڑا گیا ہوگا تو طے شدہ منصوبے کے مطابق وہ رنگا ہی کا نام لے گا۔ ہم پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ میں گہری نظروں سے حریری کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چہرے سے کتنی معصوم اور بھولی بھالی نظر آتی تھی وہ، لیکن اس کا ذہن بہت دور کی کوڑی لایا تھا۔ اس نے جس طرح منصوبہ بنایا تھا اور پھر اس نئی کہانی کے تانے بانے بنے تھے، یہ اس کی ذہانت کا ثبوت تھا۔ اور پھر یہ بات بھی تھی کہ اس نے زندگی کسی پردہ نشین عورت کی طرح گھر میں بیٹھ کر نہیں گزاری۔ وہ بچپن ہی سے ابتلا کا شکار رہی تھی۔ اس نے بڑی کٹھن زندگی گزاری تھی، زندگی کے نشیب و فراز کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اس چھوٹی سی عمر میں وہ زندگی کے جن سنگین تجربات سے گزری تھی، اس کی میرے سامنے کوئی اور مثال نہیں تھی، اور یہ ان سنگین تجربات ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنے اس گروہ کی کمان سنبھالے ہوئے تھی جس نے اس کے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ایران کی جو صورتحال تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں تھی۔ بڑے بڑے ترم خان یا تو طائب ہو چکے تھے، ملک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ کسی معمولی سے جرم کا تصور ہی دہلا کر رکھ دیتا تھا۔ اس میدان میں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ واقعی بڑے دل گردے والے تھے، اور ان میں ایک نازک و حسین لڑکی جس طرح غیر قانونی سرگرمیوں میں مصروف تھی، اس پر واقعی داد دینے کو دل چاہتا تھا۔ بہرحال اس وقت بھی اس نے جو پلاننگ کی تھی بہت عمدہ تھی۔ اس وقت ٹیڈی کی جو کال آئی تھی وہ ہمارے لیے غیر متوقع تھی۔ ہمیں جس کال کا انتظار تھا وہ 4 بجے کے قریب متوقع تھی، اور اس لیے ہم جاگ بھی رہے تھے۔ ہمیں ٹیڈی کے فون سے یہ تو معلوم ہوگا کہ رنگا کو کسی طرح تابندہ کی کوٹھی کا پتہ چل گیا، اور وہ اپنے 2 آدمیوں کو لے کر چل دوڑا تھا۔ اس سے پہلے بھی ہمیں ٹیڈی ہی کے توسط سے اس کے بارے میں رپورٹیں ملتی رہی تھیں۔ اپنے گروہ میں پھوٹ پڑ جانے سے رنگا بری طرح بدحواس ہو گیا تھا۔ جب حریری بھی اسے چھوڑ کر غائب ہو گئی تو وہ اس کی تلاش میں پورے شہر میں پاگل کتے کی طرح بھاگا پھرتا تھا۔ حریری خالی ہاتھ جاتی تو شاید اسے افسوس زیادہ نہ ہوتا۔ وہ تو زیورات کا وہ تھیلا بھی ساتھ لے آئی تھی جو میں نے رنگا کے پاس امانت کے طور پر رکھوایا تھا۔ اسے زیادہ ضرورت اس تھیلے کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ہمیں ڈرا دھمکا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن جس طرح اسے ہزیمت اٹھانی پڑی تھی اس کا تو شاید اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تابندہ بتا رہی تھی کہ ہمارے آنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے گیٹ کی کال بیل بجی تھی۔ ملازمہ کو چھٹی دے کر اس کے سرونٹ کوارٹر میں بھیج چکی تھی۔ تابندہ خود ہی گیٹ کھولنے چلی گئی۔ گیٹ کھولتے ہی پہلے رنگا دھکا دے کر اندر داخل ہوا اور چاقو کی نوک اس کے سینے سے لگا دی، اور پھر اس کے دونوں ساتھی بھی اندر آ گئے۔ وہ تابندہ سے پہلے ہمارے بارے میں پوچھتے رہے، پھر زیورات والے تھیلے کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ اس کے لیے انہوں نے تابندہ پر تشدد بھی کیا، پھر اسے باندھ کر بیڈ پر ڈال دیا۔ گھر کی تلاشی لینے لگے، لیکن انہیں مطلوبہ چیز نہیں ملی۔ اس دوران ہم بھی پہنچ گئے۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھا، 3:30 بج رہے تھے۔
میں نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ وہ ٹیڈی ہی کی کال تھی۔ مبارک ہو باجا، ٹیڈی نے میری آواز سنتے ہی کہا۔ مشن کامیاب رہا؟ تفصیل سے بتاؤ ٹیڈی، میں نے کہا۔ ہمارے آدمیوں نے تحریمی کو اس کی کوٹھی سے ذرا پہلے گھیر لیا تھا، ٹیڈی کہہ رہا تھا۔ فائرنگ کا تبادلہ جاری تھا کہ رینجرز کی ایک پیٹرولنگ گاڑی بھی وہاں پہنچ گئی۔ اس طرح تحریمی کی گاڑی دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئی۔ تحریمی نے بیگ اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کی تو ایک گولی اس کی ٹانگ میں لگی۔ وہ بیگ پھینک کر تاریکی میں غائب ہو گیا۔ کچھ لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، اس ہنگامے میں ہمارا ایک آدمی مارا گیا اور ایک تحریمی کی پارٹی کا۔ ہمارے باقی آدمی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ رضیہ اور تحریمی کا ایک اور آدمی بھاگنے کی کوشش میں زخمی ہو کر پکڑا گیا تھا۔ ہیروئن والا بیگ بھی رینجرز کے قبضے میں جا چکا ہے۔ ہمارا جو آدمی مارا گیا ہے وہ کون تھا، میں نے پوچھا۔ کالو، ٹیڈی نے جواب دیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں باجا، اگر اس کی شناخت ہو بھی گئی تو پولیس رنگا کے پیچھے لگے گی، ہمارا کچھ نہیں جائے گا۔ بہتر ہوگا تم لوگ چند روز کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ، میں نے کہا۔ تمہارا تعلق بھی رنگا سے رہا ہے، ایسا نہ ہو تم لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاؤ۔ اپنی فکر مت کرو باجا، ٹیڈی نے جواب دیا۔ ہم لوگ پولیس کے ہاتھ نہیں لگے گا، تم لوگ اپنا خیال رکھو۔ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں ریسیور رکھ کر حریری کے قریب اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ تابندہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ٹیڈی سے حاصل ہونے والی تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ اور سب کچھ تو ہمارے منصوبے کے مطابق ہو گیا ہے، لیکن ایک گڑبڑ ہو گئی، میں نے آخر میں کہا۔ وہ کیا؟ حریری نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ رضیہ پکڑی گئی ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ میری پرانی حریف ہے، میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس لائن میں لانے والی بھی وہی ہے۔ وہ پولیس کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دے گی، لیکن اس ٹھکانے کا تو اسے پتہ نہیں ہے نا، حریری بولی۔ تم رنگا کو بھول رہی ہو، میں نے کہا۔ کالو کی شناخت کے بعد پولیس رنگا تک ضرور پہنچے گی، اور رنگا کو ہم نے ذلیل کر کے یہاں سے بھیجا ہے، وہ پولیس کو یہاں کا راستہ دکھا دے گا۔ حریری اچھل پڑی۔ تابندہ کی آنکھوں میں بھی تشویش ابھر آئی۔ کچھ لمحے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ گئی۔ جلدی کرو، اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ اپنی ضروری چیزیں سمیٹو اور چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حریری نے میری طرف دیکھا اور ہم فوراً ہی اٹھ گئے۔ آدھے گھنٹے میں ہم تیار ہو گئے۔ تابندہ نے کوٹھی کے ایک بھی حصے میں واقع سرونٹ کوارٹر میں جا کر ملازمہ کو جگا دیا۔ عائشہ کئی سال سے تابندہ کے پاس کام کر رہی تھی اور ہر لحاظ سے قابل اعتماد تھی۔ تابندہ نے اسے چند ضروری باتیں سمجھا دیں اور ہم باہر آ کر کار میں بیٹھ گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ تابندہ نے سنبھال لی تھی۔ حریری اور میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ کار گلیوں سے نکل کر مین روڈ پر دوڑنے لگی۔ کار کی سیٹ اگرچہ کافی کشادہ تھی، لیکن حریری میرے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس طرح میرے اتنا قریب آئی تھی۔ میں اپنے آپ میں عجیب سنتری سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ 5:30 بجنے والے تھے۔ دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ کار مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی نارتھ ناظم آباد کے بلاک آئی میں داخل ہو کر ایک بنگلے کے سامنے رک گئی۔ راستے میں نہ تو حریری نے تابندہ سے کچھ پوچھا تھا اور نہ ہی میں نے۔ یہ بنگلہ بھی 600 مربع گز رقبے پر مشتمل تھا۔ تابندہ کے کہنے پر میں نے کار سے اتر کر گیٹ کے ساتھ کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ 3 مرتبہ بیل بجانے پر اور 5 منٹ انتظار کرنے کے بعد گیٹ کا ذیلی دروازہ کھلا۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر نکلا۔ اس نے صرف پاجامہ اور بنیان پہن رکھی تھی۔ صبح سویرے اس طرح جگایا جانا اسے شاید اچھا نہیں لگا تھا۔ جی کون ہے آپ، کس سے ملنا ہے؟ وہ ناگوار سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کار کی طرف اشارہ کر دیا۔ کار میں تابندہ کو دیکھ کر وہ اچھل پڑا۔ محترم، آپ گیٹ کھول دیجئے، میں ابھی آتا ہوں، وہ کہتے ہوئے اندر بھاگ گیا۔ میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں نے اندر سے کنڈا ہٹا کر گیٹ کھول دیا۔ کار اندر داخل ہونے کے بعد میں نے گیٹ بند کر دیا اور جب پورچ کے قریب پہنچا تو تابندہ اور حریری کار سے اتر رہی تھی اور تقریباً اسی وقت وہ آدمی بھی برآمدے والے دروازے سے باہر آ گیا۔ اس نے کرتا پہن لیا تھا۔ میڈم، آپ مجھے اطلاع کر دی ہوتی۔ خیریت تو ہے نا؟ میرا مطلب ہے صبح سویرے۔ فی الحال تو خیریت ہے اشرف صاحب، تابندہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہم بن بلائے مہمان ہیں، لیکن آپ کو ہماری میزبانی تو کرنی پڑے گی۔ ظاہر نصیب، ظاہر نصیب، آپ اندر تشریف لائیے نا، اشرف نے کہا۔ ہم لوگ اندر آ گئے۔ گھر مناسب فرنیچر اور مناسب طریقے سے آراستہ تھا۔ اشرف ہمیں بٹھا کر باورچی خانے میں گھس گیا۔ ہم لوگ صوفوں پر بیٹھے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ تابندہ بتا رہی تھی کہ اشرف اس کے امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی کا جنرل مینیجر ہے جو اس کے شوہر کے وقت سے کام کر رہا ہے۔ وہ نہایت شریف اور قابل بھروسہ آدمی ہے۔ شوہر کے انتقال کے کچھ ہی عرصہ بعد تابندہ نے اسے جنرل مینیجر بنا کر سارا کام اس کو سونپ دیا تھا۔ یہ کوٹھی بھی تابندہ ہی کی ملکیت تھی، جو کرائے کے بغیر اشرف کو رہائش کے لیے دے دی گئی تھی۔ اشرف کی فیملی 1 مہینہ سے انڈیا گئی ہوئی تھی اور مزید 2 مہینوں تک
ان کی واپسی کی توقع نہیں تھی۔ اشرف چائے بنا کر لے آیا اور وہ ہمارے سامنے بچھا جا رہا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔